عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی 6ٹھی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، یہ ہماری کتاب کا باب پنجم ہے، جہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا مشاہیر اسلام۔ مشاہیر اسلام سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کو پھیلانے میں اور اسلام کی ترقی کے لیے اپنا مال و دولت اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے اسلام کو پھیلانے کے لیے وقف کر دیا تھا، جس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت قریش کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام خویلد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک خاتون تھی، یہی وجہ تھی کہ قبول اسلام سے قبل ہی عرب میں طاہرہ یعنی پاک کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ اب آتے ہیں بچوں اپنے سبق کی طرف۔ تو سبق میں سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے ابتدائی حالات زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی کنیت ام ہند تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت نیک سیرت، معزز اور مالدار خاتون تھیں، جن کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ اور سیدہ قریش کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو مکہ کے ایک کامیاب تاجر تھے، اپنے قبیلے کے ایک معزز، خوش معاملہ اور ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 555 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک سیرت تھیں۔ آپ کی پہلی شادی ابو حالہ بن بناش سے ہوئی، جن سے ان کے 2 بیٹے تھے، جن کا کم سنی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کی دوسری شادی عتیق غزوہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ضعیف العمری کی وجہ سے تمام کاروبار اپنی بیٹی کے حوالے کیا، اس لیے کہ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دیانت، حسن تدبر اور احسن طریقے سے کاروبار کو چلایا اور اس کے انتظام کے لیے بہت سے ملازمین بھی رکھے۔ شام اور یمن میں ان کی تجارت مستقل یا روز افزوں ترقی کر رہی تھی۔ ان دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ایسے ایماندار شخص کی تلاش تھی جن کی سرکردگی میں وہ اپنا تجارتی قافلہ روانہ کر سکیں۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلف الفضول جیسے کئی کاموں میں شرکت اور تجارت میں ایمانداری کے باعث مکہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی صداقت، دیانتداری کے چرچے سنے تو ایک قاصد کے ذریعے یہ پیغام کہلوایا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے یہ پیشکش قبول کر لی اور مال تجارت لے کر شام کے شہر بصرہ روانہ ہو گئے۔ سفر میں خدمت کے لیے حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ تھا اور حضرت خدیجہ کے ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی قافلے میں شامل تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ قریش کے دوسرے تمام تاجروں کے مشترکہ قافلے جتنا بڑا ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ نبی کریم کی دیانت، امانت اور حسن معاملہ کی بدولت سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ واپسی پر میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور دیگر خوبیوں سے بھی حضرت خدیجہ کو آگاہ کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ بہت متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ بھی مکہ کے ان مومنین میں شامل تھیں جو بت پرستی کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کو مانتے تھے۔ اس زمانے میں عرب عورتوں کو کاروبار کرنے کی آزادی تھی اور انہیں یہ آزادی بھی حاصل تھی کہ وہ اپنی شادی کے سلسلے میں خود بات کر سکیں۔ تو بچوں، میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے واپس آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، امانت اور پاکیزگی اور اعلیٰ کردار کی اتنی تعریف کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر بہت متاثر ہو گئیں اور کافی غور و خوض کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے ہی پڑھایا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ تو بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ اس رشتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے رشتے کی چچازاد بہن تھیں۔ جب نبی کریم نے جناب ابو طالب کو اس رشتے سے آگاہ کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے معاملات طے کرنے کے لیے حضرت خدیجہ کے گھر بھیجا۔ اس کے بعد نکاح کی رسم ادا کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ ایک روایت ہے کہ 500 درہم چاندی کے سکے حق مہر مقرر کیا گیا۔ شادی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ بعض مورخین اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم سے نکاح کی خبر قریش کے سرداروں کو ملی تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ قریش کے کئی سردار اور مالدار تاجر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوا چکے تھے، لیکن انہوں نے رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بچوں، یہاں تک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ
قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، امانت، پاکیزگی اور اعلیٰ کردار کی تعریف حضرت خدیجہ سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے سے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار، دیانت اور شرافت و اخلاق کی تعریف سن چکے تھے، ان کی فہم و فراست کی تعریف سن چکے تھے، تو جب ان کے غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تو آپ بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ کافی غور و خوض کے بعد حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ رشتہ قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب نے ہی پڑھایا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور سیرت میں مزید نکھار پیدا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنی تمام تر دولت اور جائیداد وقف کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ واحد خاتون تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں مشرکین مکہ کا ظلم و جبر اور سختیاں بھی برداشت کی اور ساتھ ہی ایک وفا شعار اور رفیق حیات کا کردار نہایت خوبی سے نبھاتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والی عورت مریم بنت عمران ہے اور سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والی عورت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ اہل قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو شعب ابی طالب میں محصور کیا اور ان سے قطع تعلق کر لیا تو اس دوران ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر قسم کی تکالیف برداشت کی۔ نبی کریم کی اولاد۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولادیں ہوئیں، جن میں 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ کا بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ نزول وحی اور حضرت خدیجہ کا طرز عمل۔ نزول وحی سے قبل 7-8 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں نبوی خصوصیات نمایاں ہونے لگیں۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے، یا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی اور شہری زندگی سے اجتناب کی خاطر پہاڑوں اور صحرا میں جاتے تو آپ کو درختوں اور پتھروں سے خود کو سلام کرنے کی آوازیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل نور کی بلندی پر غار حرا میں عبادت کے لیے جانا شروع کر دیا اور کئی دن غار حرا میں تنہا رہ کر عبادت کیا کرتے۔ خاص طور پر ہر سال رمضان کا پورا مہینہ غار حرا میں رہ کر عبادت الہی اور غور و فکر میں مصروف رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
غار حرا میں جانے کا ارادہ کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر دیا کرتیں، اور جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس لوٹ آتے اور کھانے پینے کا سامان لے کر دوبارہ چلے جاتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانے پینے کا سامان لے کر خود غار حرا چلی جاتی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری طرح سے یہ احساس تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملنے گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اپنے مشاہدات اور شام کے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں یہ تمام اوصاف پیغمبر آخر الزماں کے ہیں۔ تمہارے شوہر اللہ کے پیغمبر اور تمام دنیا کے سردار ہوں گے، انہیں جو اعزاز نصیب ہوگا وہ نہ تو کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے۔ جس سال پہلی وحی نازل ہوئی، اس سال ماہ رمضان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں جانے کا ارادہ کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا تک پہنچا کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے دامن میں بچوں اور خادموں کے ساتھ خیمے لگا کر رہنے لگتی تھیں تاکہ نبی کریم کے قریب ہی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک اور دیگر ضروریات میں مشکل پیش نہ آئے۔ اس دوران کوئی چرواہا یا کوئی مسافر یا ضرورت مند اس راستے سے گزرتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم اس کے کھانے پینے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نزول وحی کی اگلی صبح جب روشنی نمودار ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نکل کر جبل نور کی بلندیوں کی جانب چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی صورت میں دیکھا جو مشرق سے مغرب تک زمین سے آسمان تک کی بلندیوں تک نظر آ رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے رہے اور وہ جس طرف جاتے وہ ان کے سامنے آ جاتے۔ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا، اور جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں نہ پایا تو آپ کی تلاش کرنے لگے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتایا کہ آپ غار حرا میں نہیں ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ اپنی رہائش پر تشریف لائے۔ وہ بہت فکر مند اور پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان تھی، لہٰذا آپ نے نبی کریم سے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی اور قریب ہی بیٹھ کر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف غالب معلوم ہوتا ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تمام واقعہ سنایا، جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ سچ بولتے ہیں، ایماندار ہیں، غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت خدیجہ کے تسلی دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اطمینان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرمانے لگے۔
کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملنے مکہ گئیں، جو توریت اور انجیل کے عالم تھے، اور ان کو نبی کریم کا تمام حال سنایا۔ حضرت خدیجہ کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ واقعات و آثار قدرت میں سے ہیں، یہ وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ تم انہیں بتا دو کہ مطمئن رہیں اور اندیشہ نہ کریں۔ نبی کریم حضرت خدیجہ یہ تمام باتیں سن کر نبی کریم کے پاس غار حرا آ گئیں اور ورقہ بن نوفل کی سے ہونے والی بات چیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، اور رمضان کے باقی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں رہیں۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ جبل نور سے اتر کر مکہ آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کے دوران آپ دونوں کی ملاقات ورقہ بن نوفل سے ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آنے والے تمام واقعات سنے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گی، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں یقیناً آپ کی مدد کروں گا۔ تو بچوں، یہاں تک سبق پڑھنے سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد ان کے ہر تکلیف اور مشکل کے وقت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور کبھی انہیں اکیلا نہ چھوڑا، اور ہمیشہ ان کی ہمت بندھاتی رہیں اور ان کو حوصلہ اور دلاسا دیتی رہیں۔ اسی لیے وہی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو سب سے پہلے اس وحی پر ایمان لانے والی خاتون بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ بچوں، یہاں تک ہمارا سبق ہوتا ہے آدھا سبق ہو گیا ہے۔ سبق کا بقیہ حصہ جو ابھی رہ گیا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ اور اس کی آپ کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ اس لیکچر کو دھیان سے سنیے گا اور اس میں بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ انشاءاللہ سبق کے بقیہ حصے کے ساتھ بہت جلدی میں آپ سے ملاقات کروں گی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔